سنت کے مطابق کھانے کی عادت اپنائیے۔ شکر گزاری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح نعمت عطا کرنے والا رب کریم پسند فرماتا ہے، کیونکہ نعمت کو منعم کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بدترین ناشکری و احسان فراموشی ہے۔ چنانچہ نعمت طعام کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کھانا چاہیے۔ یہ شکر گزاری کا بہت حسین طریقہ ہے۔ چند سنتیں یہ ہیں۔ آغاز میں تسمیہ۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یوں کہے بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ ہاتھ دھونا۔ انسان کے پیٹ میں زیادہ تر نقصان دہ جراثیم کھانے کے ذریعے پہنچتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹرز کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونے کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر سنت پر عمل کریے ہاتھ دھونے کی عادت ڈال لیں تو عظیم ثواب بھی حاصل ہوگا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعد، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باعث برکت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ فرمایا، برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، یعنی کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی کی جائے، اور کھانے کے بعد بھی ایسا کیا جائے۔ شکم سیری سے اجتناب۔ سنت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نہ ڈالی جائے، کچھ بھوک باقی رکھنی چاہیے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت سیدھی رکھیں، یعنی جن سے عبادت و طاعت اور کسب حلال کی قوت حاصل ہو جائے۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز علاج سے بہتر ہے، بلکہ اگر بندہ احتیاط کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احتیاط کا حکم فرمایا ہے۔ رشتہ کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ سیدتنا ام منذر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مولا المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی ہمراہی حاصل تھی۔ ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تناول فرمانا شروع کیا تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مہ یا علی فإنک ناقۃ، اے علی رک جاؤ، ابھی تم مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، یعنی کھجور تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رک گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی من ھذا فاصب فانہ اوفق لک، اے علی اس میں سے کھاؤ کہ یہ تمہارے موافق ہے، یعنی انہوں نے جو اور چقندر سے کھانا تیار کیا۔ اسراف کی ممانعت، کوئی بھی نعمت ضائع کرنا سخت گناہ ہے۔ کھانے کو ضیاع سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت بری تربیت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس کے ہر معاملے میں آتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى
ثم لیأکلھا ولا یدعھا للشیطان، جب تم میں سے کسی کا لقمہ پاک جگہ پر گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، اور جب کھانا کھا چکے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، یعنی کھانے میں برکت ہوتی ہے، ممکن ہے وہی لقمہ برکت والا ہو جو نیچے گر گیا یا جو انگلیوں اور برتن کے ساتھ لگا رہ گیا، لہٰذا کھانے کے کسی حصے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی روایت کیا، ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے راضی ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی حمد کرتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہی کھائے، اور پانی پیتا ہے تو اس کی حمد کرتا ہے چاہے ایک گھونٹ ہی ہو۔